أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. پڑھتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو؟ سو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا ہے. پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں اور دوسرے کو معمولی چیز دینے سے انکار کرتے ہیں. یہ ہمارے سامنے آگے کی صورت شروع ہوئی أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کی. سب سے پہلی بات کہ اس صورت کا نام ہے سورۃ الماعون. ماعون کہتے ہیں معمولی چیز جس کو عامتاً استعمال کے لیے ایک دوسرے سے مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. جیسا کہ گھروں میں کبھی نمک ختم ہو گیا تو پڑوس کے گھر سے مانگ لیتے ہیں، کبھی پانی ختم ہو گیا تو استعمال کے لیے پڑوس کے گھر سے پانی مانگ لیتے ہیں. تو ایسی معمولی چیزیں جن کو ایک دوسرے سے مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتے اور دینے والا دینے میں بخل نہیں کرتا تو اس کو ماعون کہتے ہیں. چونکہ یہاں آخری آیت میں آیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ماعون رکھا گیا ہے. اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ دین. چونکہ پہلی آیت میں دین کا لفظ آیا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تو اس اعتبار سے اس کا نام سورۃ الدین بھی ہے. اور یہ بات پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ سورتوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں. لہٰذا کوئی شخص اپنی طرف سے کہ اس صورت میں یتیم کا لفظ بھی آیا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو اس کا نام سورہ یتیم رکھ دیا جائے. اپنی طرف سے کوئی شخص سورتوں کے نام نہیں رکھ سکتا. دوسری بات، یہ سورت اکثر مفسرین کے نزدیک مکی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی ہے.
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورت کی جو آگے کی آیتیں ہیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہاں تک یہ آیتیں مکی ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو اس کے بعد پچھلی آیتیں ہیں وہ مدنی ہیں، یعنی مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی۔ یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے۔ نزل نصفها بمکہ، اس کا آدھا حصہ مکہ میں نازل ہوا، ونزل نصفها بالمدینۃ المنورہ، اور اس کا آدھا حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ ان کی بات یہ ہے کہ اوپر کی جو آیتیں ہیں اس میں کفاروں کی برائیوں کا ذکر ہے، تو وہ مکی آیتیں ہیں، اور جو پچھلی آیتیں ہیں اس میں منافقین کی برائیوں کا ذکر ہے، اور منافقین مکہ مکرمہ میں نہیں تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ جانے کے بعد منافقین وجود میں آئے، تو اس اعتبار سے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگے کی آیتیں مکی ہیں اور پیچھے کی آیتیں مدنی ہیں، لیکن اکثر مفسرین کے یہاں یہ پوری سورت مکی ہے، اور پیچھے کی آیتوں میں جو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو گویا اللہ تعالیٰ مکہ میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما رہے ہیں، چوکنا فرما رہے ہیں کہ اے نبی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو منافق ہوں گے اور جن کی یہ برائیاں ہوگی، تو آپ ان سے چوکنا رہنا، آگاہ رہنا، کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس اعتبار سے پہلے ہی سے آپ علیہ السلام کو چوکنا فرمایا گیا، تو پوری سورت یہ مکی ہے۔ تیسری بات، اس سورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا، کیوں اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی؟ اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت عمرو بن عائذ کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو سفیان والا واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حضرت ابو سفیان، حضرت اس لیے کہ وہ بعد میں اسلام لے آتے ہیں، صحابی بن جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے حضرت اور ان کو تعظیم سے بولا جاتا ہے۔ حضرت ابو سفیان ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، اور وہ اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک موقع پر انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا، تو ایک یتیم بچہ اس اونٹ کا گوشت لینے کے لیے ابو سفیان کے پاس آیا، تو ابو سفیان نے قرعہ بعصا، لاٹھی سے اس کو بھگا دیا، اس کو دھتکار دیا، اس کو نہیں دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کو بیان کرنے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ یہ تو وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں
کہ یہ سورت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ اس طور پر کہ ابو جہل یہ مکہ معظمہ کا سردار تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی شخص وفات اور مرنے کے قریب ہوتا تو اس کے پاس ابو جہل جاتا اور یہ کہتا کہ تم مر جاؤ گے تو تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور تمہاری لڑکیاں بغیر باپ کی ہو جائے گی، تو تم اپنا سارا مال مجھے دے دو، تمہارے جانے کے بعد میں تمہاری بیوی جو اس وقت بیوہ ہو جائے گی اس کی بھی خبر گیری کروں گا، تمہارے بعد میں ہونے والے یتیم بچوں کی بھی خبر گیری کروں گا، لڑکیاں ہوگی تو ان کا بھی خیال رکھوں گا اور یہ مال ان پر خرچ کروں گا۔ چونکہ سردار تھا، باتیں بناتا تھا، میٹھی باتیں کرتا تھا، تو مرنے والا اپنا سارا مال ابو جہل کے حوالے کر دیتا تھا تاکہ میرے جانے کے بعد میرے بیوی اور بچوں کا یہ خیال رکھے۔ اب جب مرنے والا مر جاتا تو ابو جہل نہ تو یتیم بچوں کی خبر گیری رکھتا تھا، نہ تو اس بیوہ عورت کے اوپر کچھ خرچ کرتا تھا، اگر لڑکیاں ہوتی تو ان کو بھی کچھ نہیں دیتا تھا، اور سارے وہ مال کو اپنے قبضے میں لے کر کے کھا جاتا تھا۔ اور اگر وہ یتیم بچے ابو جہل کے پاس اپنے باپ کا مال مانگنے کے لیے جاتے تو ابو جہل ان کو دھتکار دیتا تھا، دھکے دیتا تھا اور ان کو نہیں دیتا تھا، اور یہ یتیم بچے بھوکے پیاسے اسی طرح زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک یتیم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا انصاف کے لیے کہ میرا مال ابو جہل، میرے باپ کا مال ابو جہل کے پاس ہے، آپ مجھے انصاف دلائیے، میرے باپ کا مال مجھے دلائیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کو ڈرایا کہ تم جس یتیم کا مال کھاتے ہو، یہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرنا۔ تم یتیم کا مال کھا کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو، جہنم کا سودا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ناحق اور ظلماً کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو ڈرایا اور اس کے سامنے قیامت کے دن کو رکھا کہ مرے گا اور اللہ کے سامنے تجھے کھڑا کیا جائے گا، تو پھر کیا جواب دے گا اس یتیم کے مال کو ناحق کھانے پر؟ چونکہ ایمان نہیں تھا، کافر تھا، اور ان کا تو یہی کہ بس دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آگے کچھ بات ہوگی نہیں۔ ان ہی
इल्ला हयातुना दुनिया, ये हमारी दुनिया की ज़िंदगी है। नमूतु व नहया, मरते हैं जीते हैं। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हमको दोबारा उठाया नहीं जाएगा। इनका यही मानना था। तो अबू जहल ने ये कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये क़यामत का दिन और ये अल्लाह के सामने खड़ा होना, ये हिसाब किताब, ये कुछ नहीं होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खाली खाली डरा रहे हैं। इस तरह उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा होकर, तकलीफ में होकर उस यतीम को लेकर वापस तशरीफ़ ले गए। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत नाजिल फरमाई, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, और ये सूरत नाजिल फरमा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ऐ नबी, इसकी इन बातों को आपको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, रंजीदा और गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। ये जब कल क़यामत में हमारे सामने आएंगे तो हम इनसे निमट लेंगे और इंसाफ करके रहेंगे। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। इस सूरत में 6 खराबियों का जिक्र है। पहली खराबी इंसाफ के दिन यानी क़यामत को झुटलाना, क़यामत के दिन को झुटलाना। दूसरी खराबी यतीम को धक्के देना। तीसरी खराबी मिस्कीन को खिलाने की तरगीब न देना। चौथी खराबी नमाज में गफलत बरतना। पांचवी खराबी दिखलावा करना। और छठी खराबी ज़कात न देना। उन तमाम की तफसीलात एक एक आयत पर आती जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।